بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بیان میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ کتب ستہ یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی، ان کا ایک ہی دور ہے۔ اور ایک ہی دور میں جب اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ائمہ کرام، ائمہ ستہ جو ہیں کتب ستہ، وہ جس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو اسی وقت اسی دور میں ہی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کر رہے تھے، علم فقہ حاصل کر رہے تھے، اور پھر اسی دور میں ہی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابیں بھی لکھ رہے تھے۔ تو یہ ایک ہی دور ہے جو ائمہ کتب ستہ کا ہے اور امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ 194 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت سے ائمہ کتب ستہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور 303 ہجری 303 ہجری میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ تو اس وقت ائمہ کتب ستہ کا دور ختم ہو جاتا ہے، یعنی 194 سے 303 تک کا ائمہ کتب ستہ کا دور ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 194 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 256 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 261 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 202 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 275 میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 215 میں آپ کی ولادت ہے، اور 217 اور 303 ہجری میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ اور امام اس کے بعد آ جاتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 200 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور یعنی 200 ہجری میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 279 میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اور امام ابن ماجہ 209 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 273 ہجری میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ تو یہ دور 194 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 303 پہ جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع ہوتا ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات کیا ہے؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ 229 ہجری کو آپ کی ولادت ہے، 229 ہجری کو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ امام ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں 239 ذکر کیے، اور کچھ نے 238 ذکر کیے، لیکن میں نے کیوں کہا 229؟ اس لیے کہ امام سمعانی، حافظ سمعانی نے آپ کی جو ولادت ہے وہ 229 بتائی ہے، اور علامہ زاہد کوثری جو ہم سے کچھ عرصہ پہلے دور کے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 229 آپ کی ولادت ہے، 229 ہجری آپ کی ولادت ہے، اور وَهُوَ الصحیح، یہی قول زیادہ صحیح ہے، یعنی 229 والے قول کو زیادہ صحیح انہوں نے قرار دیا۔ اور علامہ زاہد کو اس نے باقاعدہ طور پر الحاوی کے نام سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کتاب بھی لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ فائنلائز کیا ہے کہ 229 ہجری امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہی زیادہ صحیح قول، اور آپ کی جو وفات ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ 321 ہجری ہے، جو ائمہ کتب ستہ یعنی 303 امام نسائی کا جو وصال ہے اس کے 18 سال بعد بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ باحیات رہے۔ اب تھوڑی سی اور میں ذرا ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے اس وقت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 27 ایئر تھی، اور جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 32 ایئر تھی، اور پھر اس کے بعد جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے وصال ہوتا ہے تو 46 ایئر تھی۔ جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 74 ایئر یعنی 74 سال عمر مبارک تھی، اور جب امام ابن ماجہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 44 ایئر تھی۔ اب یہاں پر یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے وصال ہوتا ہے ائمہ ستہ میں سے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 ایئر تھی، یعنی 27 سال کی، اور یہ تو وہ عمر ہوتی ہے جب بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے، اور گھرانہ بھی ایسا ہو محدثین کرام کا، آپ کے والد بھی محدث و فقیہ، آپ کے ماموں بھی محدث و فقیہ یعنی امام طحاوی کے، اور آپ کا بیٹا بھی محدث و فقیہ، اور جب آپ کا خاندان ہی وہ ہو
تو پھر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ اپنے والد اور اپنے ماموں سے پڑھا تو 27 سال کی عمر میں تو ماشاءاللہ آپ نے کتنا علم حاصل کر لیا ہوگا. تو جس وقت آخری امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت 74 ایئر ایج تھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آئمہ ستہ کا دور ختم ہوا تو اس وقت 74 ایئر، اور آج آپ دیکھ لیں عمریں عمومی طور پر ہوتی ہیں 74 ایئر، اگرچہ امام ابو جعفر طحاوی 18 سال اس دور کے بعد بھی آپ باحیات رہے. تو یہ وہی دور ہے جس دور میں ان آئمہ نے کتابیں لکھی، پڑھایا. تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. باقاعدہ طور پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیث کا علم سیکھا ہے، اور اپنی کتاب مشکل الآثار میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیثیں روایت کی ہیں، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. اور کتابوں میں بھی کتب و اسماء رجال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی کے شاگرد تھے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں تھے جو دور آئمہ کتب ستہ کا تھا، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لکھی ہوئی کتابوں کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کتنی اہمیت دیتے ہیں. تو اسی طرح امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پر کتابیں لکھی ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور یہ چونکہ عوام الناس اس کو کم جانتی ہیں، علماء جانتے ہیں، کیونکہ مدارس میں باقاعدہ طور پر آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے آپ کی کتاب، اور اس کے علاوہ اہم کتاب آپ کی شرح معانی الاثار پڑھائی جاتی ہے جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، اور اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ آپ اس میں احادیث لے کے آتے ہیں اور پھر اسے استدلال کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں. وہ بیک وقت حدیث کی کتاب اور استنباط کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے جو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے. اور اس کے علاوہ مشکل الآثار کتاب جو بہت کم لوگوں نے لکھی ہے. امام طحاوی نے اختلاف الحدیث اور ابن قتیبہ نے تاویل و مختلف الحدیث لکھی، اور یہ بھی وہی مشکل الآثار کتاب. اصل مشکل الآثار کیا ہوتا ہے؟ مشکل الآثار یہی کتاب ہے کہ 2 حدیثیں تھیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پر عمل کروں یا اس پر عمل کروں، تو ان نے بتایا ہے کہ آپ نے کس پر عمل کرنا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیلڈ ان کے الگ الگ کتابوں پر بھی ہمارے بیان موجود ہوں گے. نتیجہ تن بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی دور ہے جو بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کا دور ہے، بالکل وہی دور ہے. تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے علماء کرام سے کہ آپ ان کتابوں کا سب سے پہلے مطالعہ فرمائیں. جو مطالعہ فرماتے ہیں وہ تو الحمدللہ رب العالمین دل و جان حاضر ہے ان کے لیے، اور جو مطالعہ نہیں فرماتے ان سے عرض ہے کہ آپ ضرور مطالعہ فرمائیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے امام ابو جعفر طحاوی کی کتابیں پڑھ لیں اس نے علم کے خزانے حاصل کر لیے اور علم کے اصل مقام تک پہنچ گیا اور اس کے معرف اور وسعت کو پہچان گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اس پر علمی معارف اس طرح سے نہیں کھلتے. تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں اور صحیح مطالعہ فرمائیں، اور اس میں ہر طرح کے دلائل اور استنباطات موجود ہیں، وہ حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد ان کتابوں کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتابیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، دور تو وہی ہے. تو پھر ان کتابوں کو عوام الناس سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ ہم واضح کریں گے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو. اور میں یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء کو میں یہ واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں آپ سے چھپائی گئی ہیں، شرح معانی الاثار آپ سے چھپائی گئی ہیں، مشکل الاثار آپ سے چھپائی گئی ہیں. اب تو اردو ترجمے بھی آ چکے ہیں ان کتابوں کے، آپ مطالعہ کریں، شرح معانی الاثار کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ کتاب پڑھیں. نوجوانوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانیں اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سارے دلائل مل جائیں گے. آپ کو باقی کتابوں کا مطالعہ کم ہی کرنا پڑے گا. ہر قسم کے دلائل، ہمارے تمام تر جو مسائل ہیں فقہی، ان کے دلائل، عقیدے کے دلائل، فقہ کے دلائل، سارا کچھ ان کتابوں میں موجود ہے. اور پھر انہوں نے جو مخالفین ہیں ان کی احادیث کو بھی ذکر کیا، پھر وہ ان احادیث کے مقابلے میں جو تھے، جو اہل الالحاد تھے ان کے مقابلے میں جو احادیث صحیحہ تھی وہ ذکر کی، ناسخ و منسوخ ذکر کیے،
بڑے ہی شاندار طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ نے دلائل ذکر کیے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا آپ ان کتابوں کا مطالعہ ابھی سے شروع کریں، بالکل تاخیر نہ کریں، فوری طور پر ان کتابوں کا مطالعہ شروع کریں. پھر یقین مانیں کہ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا تو ہم جیسے گناہگاروں کو آپ دعائیں دیں گے کہ ایک شخص نے ہمیں ایسی کتابوں کا تعارف کروا دیا ہے کہ جس کو تو ہم نے پہلے پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو اس نظر سے نہیں پڑھا کہ جس نظر سے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو ایک مقام عطا فرمایا تھا اور امام ابو جعفر طحاوی نے اس پر محنت کی تھی. تو آئیں کتب ستہ کے دور کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی دور کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے علاوہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کیسی کیسی محنت کی ہے. اللہ رب العزت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت درجات بلند فرمائے اور ہمیں ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.